رانیہ جب صبح اٹھی تو اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ رات کو سب میرا خیال تھا۔ تھکے سے انداز میں سر کو تھامے ہنس سے ہی بولی، پاگل ہو رہی ہوں شاید میں اکیلے رہ کر۔ رانیہ آنکھوں کو مندے پھر سے لیٹ گئی۔ وہ ساتھ نہیں تھے، کوئی نہیں تھا میرے پاس۔ ساتھ کیسے آ سکتے یہاں جب ان کو تو مجھ سے نفرت ہے؟ رانیہ تلا ہنستے ہوئے بولی، کیوں آ رہے ہیں میرے خیالوں میں بھی آپ کیوں؟ رانیہ سوتے پہ اٹھی تھی اور فریش ہو کر باہر نکلی۔ سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچن کی طرف گئی تو وہاں ناشتہ پہلے سے ہی بننا پڑا تھا اور اوپر سے کور کیا ہوا تھا۔ سوری لیٹ ہو رہا تھا ورنہ ساتھ بریک فاسٹ کرتے۔ رات کو تیار رہنا، واپس گھر جانا ہے۔ رانیہ نے ساتھ پڑی چیٹ کو اٹھا کر دیکھا جو ساتھ رکھا گیا تھا، اور جب کور پیچھے کیا تو اس کے پسندیدہ سینڈوچ اور ٹوسٹ تھے وہاں، اور چائے بھی بنا کر کور کر دی تھی ساتھ نے۔ تو وہ سب ساتھ سچ میں ساری رات میرے پاس تھے۔ رانیہ سامنے بڑے ناشتے اور ہاتھ میں پڑی چیٹ کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، کیا چاہتے ہیں آپ سعد؟ رانیہ تھکی سی وہیں سامنے چیئر پر بیٹھ کر ناشتے کو گور کر دیکھ رہی تھی۔ انکل کو بتاؤں آنے کو اب سب کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا ہے سعد کا؟ یہ وہ ٹھیک ہو چکی ہے؟ رانیہ سر کو ہاتھوں میں گرا بیزار سا اس سے بولی۔ رانیہ نے ناشتہ کے بغیر سیدھا پہلے مسز مجید کو کال کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مجید چودھری بھی گھر ہوں گے اس وقت۔ السلام علیکم وانی، بیٹھے کے بعد آپ کو ایک بات بتانی تھی۔ رانیہ اٹھا کر باہر آتے ہوئے سب بیٹھ گئی۔ جی بچے بولو، سب ٹھیک ہے؟ مسز مجید کو تھوڑی پریشانی ہو، سب ٹھیک ہے آنی؟ پر پڑھ گیا آنی ساتھ رات کو آئے تو یہاں ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ میں یہاں ہوں، مجھے نہیں معلوم انہوں نے فلیٹ کی کیز کہاں سے لی۔ پر وہ یہاں آئے تھے، صبح میں اٹھنے سے پہلے چلے گئے تھے اور چٹ رکھ گئے تھے کہ رات کو لینے آئیں گے۔ آپ کیا چاہتی ہیں رانیہ؟ آنی میں رانیہ ان کی بات سن کر اٹک سی گئی۔ ساتھ منائے گا تو مان جانا رانیہ، باقی جو آپ کو بہتر لگے ہم آپ کے ساتھ ہیں، جیسا بھی آپ چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ مسز مجید بولی، جی بہتر، چلو ریسٹ کو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنا خیال رکھنا۔ مسز مجید کہہ کر فون رکھ گئی تھی۔ کیا میں ساتھ کا ساتھ چاہتی ہوں؟ مجھے ان سے محبت ہے، کیسے رہ پاؤں گی میں ساتھ کے بغیر؟ رانیہ رو دینے کو تھی، کیا بات ہے؟ مجید چودھری جو کسی فائل پر کام کر رہے تھے اپنی بیوی سے بولے، ساتھ کو رانیہ کا پتہ چل چکا ہے؟ مسز مجید بولی تو مجید چودھری بالکل بھی نہیں چونکے تھے۔ جانتا ہوں، مجید چودھری نے کام کرتے ہوئے ان کو بتایا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مسز مجید چونکہ کال آئی تھی، سعد اس سے فلیٹ کی کیز لینے آیا تھا اور رات کو بتایا اس نے، ورنہ تو میں پہلے ہی جان جاتا۔ کیا مطلب؟ رانی میرے دوست کہ فلیٹ میں ہے اور سعد اس کے پاس فلیٹ کی کیز لینے گیا تھا، تو اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تو وہی چاہتا ہوں جس میں سعد اور رانیہ کی خوشی ہو، اور اگر رانیہ سعد کو معاف کر دیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجید چودھری بولے تو مسز مجید مسکرا دی، یہ بہت اچھا ہے اور رانیہ ضرور مان جائے گی، میری بیٹی بہت محبت کرتی ہے سعد سے۔ مسز مجید خوش ہوتے ہوئے بولے، چلے اچھا ہے کہ وہ مان جائے، سعد کی عقل تو ٹھکانے آئی۔ مسز مجید بولی، معلوم نہیں آئی ہے کہ نہیں؟ مجید چودھری کام کرتے ہوئے بولے، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس اللہ ہی ہے سعد کچھ غلط نہ کرے۔ مسز مجید گہرا سانس لیتے ہوئے سوچ کر رہ گئی، بھائی میں نے بریانی بنائی، آج سعد آنے والے ہیں نا؟ عظیم الحالی کو دیکھتے ہوئے بولی، اپنی سوچ میں گم تھا، پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم۔ ہادی کا لہجہ بیزاریت لیے ہوئے تھا۔ زمل کی بدلتی حالت تو سال کی اتنا صرف ہونا اسے اندر ہی اندر پریشان کرنا تھا، تو سعد کو کال کر کے آ گئی۔ زمل نے ان کے لیے سارا ڈنر تیار کر لیا۔ زمل بول کر کچن کی طرف گئی، بھائی میں کچھ میٹھے کے لیے بھی بنا لوں، آپ ان کو کال کر کے بولے کہ جلدی آ جائیں۔ زمل کچن میں سے آواز دے کر بولی تھی۔ ہادی نے سب سے لب پیش لیے، کیا مصیبت ہے، کیا خلاصہ کے ساتھ مان جائے؟ ہادی سر پکڑ کر بیٹھ گیا، سعد کو کال کرتا ہوں ابھی تو آ جائے۔ ہادی نے سعد کو کال کی تھی جو 3-4 رنگیں بعد اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو ہیلو، کیسے ہو سعد؟ میں بھی ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس تو گھر آج زمل نے تمہارے لیے کھانا بنایا اور وہ تمہارا انتظار کر رہی۔ ہادی بولا تھا، یار میں ضرور آ جاتا، بھی مجھے میری جان کو منانے جانا ہے۔ سعد بولا تو ہادی نے حیرت سے فون کو دیکھا، جیسے وہ سعد ہو، کیا مطلب؟ یا تم سب کی دعاؤں سے رانیہ مل چکی ہے اور الحمدللہ وہ بالکل سیف ہے۔ سعد کے لہجے میں جوش اور خوشی تھی۔ کیا مل گئی؟ ہادی کا لہجہ دھیما ہوا۔ ہاں دعا کرنا اب جلدی ہی مان بھی جائے۔ اچھا چل میں
اسی کے پاس جا روپے کسی دن چکر لگاؤں گا، سعد نے کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ سعد بھائی سعد سے بات کر رہے تھے، کیا کہتے ہیں وہ؟ زمل باہر آ کر بولی، کہہ رہا تھا نہیں آ سکتا، ضروری کام میں حاضر۔ زمل کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا جس کے چہرے کے تاثرات پل میں بدلے تھے، کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ کون سا ضروری کام ہے؟ زمل کا لہجہ جنون لیے ہوئے تھا۔ زمل ریلیکس بچے، ضروری کام ہے، آپ کھانا لگاؤ، ہم دونوں مل کر کھائیں گے، پھر آپ میڈیسن بھی لو گی۔ نہیں کھانا مجھے نہیں کھانا، اور نہ کوئی میڈیسن لینی ہے، سنا آپ نے؟ زمل غصے سے بولتے ہوئے روم کی طرف چلے گئے۔ زمل بچے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہادی اس کے پیچھے جا کر کمرے کے باہر کھڑا پریشان سے بولا، نہیں بھائی مجھے ساتھ چاہیے۔ ان کے لیے مجھ سے اہم کوئی بھی چیز یا شخص نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کی زمل مر جائے گی۔ سنا آپ نے بھائی، سمجھ لے اور سن لے، مجھے ساتھ چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گی۔ زمل کی روتی آواز باہر سنائی دی تھی۔ ہادی بے بسی سے بس دروازے کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ سعد سیدھا ارانے کے پاس فلیٹ میں تھا۔ جب اندر آئے تو دیکھا کچن میں صبح کا ناشتہ جو وہ رکھ کر گیا تھا ویسے کا ویسا ہی پڑا ہوا تھا۔ ارانیہ سعد کی آواز سن کر جب ارانیہ باہر آئی تو سعد باہر لاؤنج کے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ سعد نے ایک چھوٹا سا سفید کلر کا پپی ارانیہ کے سامنے ٹیبل پر رکھا تھا، جسے دیکھ کر اس کے زرد چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی، پر اس نے جلدی ہی اسے چھپا لیا، اور یہ سب سعد نے دیکھا۔ سعد مسکرا دیا، بولا کچھ نہیں۔ ارانیہ نے آگے بڑھ کر پپی کو گود میں اٹھا لیا۔ چلے گا، راستے میں کھانا بھی کھائیں گے، اور ناشتہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ سعد اس کی طرف دیکھتے ہوئے گھور کر بولا۔ سعد ایسے بہیو کر رہا تھا کہ جیسے ان کے درمیان کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ میری مرضی نہیں تھی، میرا دل نہیں کر رہا تھا کھانے کو۔ ارانیہ نے اسے جواب دیا اور پپی سے پیار کر رہی تھی جیسے اس کے علاوہ کوئی اہم نہ ہو۔ بات سنی، یہ میں نے آپ سے چھین لینا ہے اگر آپ نے اس کے لیے مجھے اگنور کرنے کی کوشش کی۔ سعد ارانیہ کو پپی کے ساتھ مصروف دیکھ کر بولا۔ ارانیہ نے اسے گڑ کا دیکھا تھا، بولی کچھ نہیں، چلو کھانا کھانے جاتے ہیں۔ سعد نے خود کو غصہ کرنے سے باز رکھا۔ مجھے بھوک نہیں، میں کچھ کھا چکی ہوں، کیا کھایا کر، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کل کی بریانی پڑی تھی وہی کھا لی میں نے، اور اب آپ جائیے جہاں سے، میں آپ کے کسی بھی سوال کے جواب نہیں دے سکتی۔ ارانیہ نے غصے سے بول کر وہاں سے جانے لگی تھی۔ مجھے پورا حق ہے آپ پر ارانیہ۔ سعد جو اس کے سراپے میں کھو رہا تھا، آج اتنے دن بعد وہ اس کی روبرو تھی، رنگ پیلا زرد ہو رہا تھا، اور آنکھوں کے نیچے ہلکے واضح کہیں راتوں کو نہ سونے کی چغلی کر رہے تھے۔ آپ کا کوئی حق نہیں ہے، آپ اس دن ہی مجھ پر ہر حق کھو چکے تھے۔ ساتھ جس دن آپ نے مجھے بڑی محفل میں صرف اپنا انا اور بے اعتباری کی وجہ سے طلاق دینی چاہی تھی، آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ ارانیہ کا کیا ہوگا، وہ جیتے جی مر جائے گی۔ نہیں ساتھ، آپ کو اپنے نا کی پرواہ تھی، بس اپنے نا۔ ارانیہ جاتے عمر کو اس کی طرف دیکھتے ہوئے چیخی تھی۔ ارانیہ نے پپی کو نیچے رکھ دیا۔ ارانیہ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ارانیہ کو تھام کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ ساتھ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھنا، سنا آپ نے، کچھ بھی نہیں۔ ارانیہ اس کا حصار توڑنے کی کوشش میں تھی، پر ساتھ کی گرفت سخت تھی۔ ارانیہ میں کیا کرتا، سب بھی میرے خلاف ہو چکے تھے، آپ بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، میرا مائنڈ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا، یہ سب ہو گیا مجھ سے، پلیز میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ سعد اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر نم لہجے میں بولا۔ ارانیہ نے لب بینچ لیے تھے، کہیں آنسو سعد کی آنکھوں سے بہہ کر ارانیہ کے چہرے پر گرے تھے۔ ارانیہ نے بند آنکھوں کو کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ سعد، ارانیہ میں بہت شرمندہ ہوں، ان 6 ماہ میں پل پل ہر لمحہ میں تڑپا ہوں آپ کے لیے، کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا جب میں نے خود کو کوسا نہ ہو۔ سعد کہتے ہوئے نیچے زمین پر ارانیہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ سعد کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارانیہ سعد کے جھوٹے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ارانیہ مجھے معاف کر دو۔ سعد اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا تھا۔ پلیز سعد، میں آپ کو معاف کیا۔ ارانیہ آنکھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے سعد کو بولی۔ گھر چلے، سعد کا لہجہ التجائی ہے، مجھے نہیں جانا سعد، میں آپ کی خوشی چاہتی ہوں اور میں جانتی ہوں مجھ سے دوری ہی آپ کی خوشی ہے۔ ارانیہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیچھے قدم لیتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں، آپ رخصتی نہیں چاہتی، نہیں ہوگی رخصتی، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ سعد اس کو قریب کھینچ کر اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھ کر پیار بھرے لہجے میں بولا۔ سعد چلیے، پہلے مجھے اپنے ہاتھ کی بریانی کھلا دیں، آپ نے بنائی ہے، میں جانتا ہوں۔ سعد اس کی طرف کہتے ہوئے نرم پڑا تھا۔ پھر گھر چلیں گے، سعد کہتے ہوئے ارانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے کچن کی طرف لے گیا۔ فریج سے بریانی نکالتے ہوئے ارانیہ سے باتیں کر رہا تھا، خوشبو تو بہت مزے کی ہے۔ سعد ارانیہ کی طرف دیکھتے بولا، جو چپ سے وہاں کھڑی تھی۔ ارانیہ، جی گھر چلے۔ سعد، آپ مجھے دوبارہ مجھ پر شک تو نہیں کریں گے؟ ارانیہ کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، مار جاؤں گا پر شک نہیں کروں گا۔ سعد اس کو ساتھ لگا گیا۔ میں تیار ہوں رخصتی کے لیے، پر سعد
آپ کی دفعہ کچھ ایسا مت کیجیے گا کہ آپ کی آرانیہ اندر سے ٹوٹ جائے۔ آرانیہ سعد کے ساتھ لگتی ہوئے روتے ہوئے بولی، جی میری جان، کچھ بھی ایسا نہیں کروں گا، کچھ نہیں۔ سعد اسے ساتھ لگائے پیار بھرے انداز میں بولا۔ پھر دونوں نے کھانا کھایا اور گاڑی کے لیے نکل گئے تھے۔ سعد آرانیہ نہیں آئی۔ سعد اندر اکیلا داخل ہوا تو مسز مجید اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشان سے بولے، نہیں ماما، وہ نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ۔ سعد ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ کیا مطلب؟ مسز مجید پریشان ہو چکے تھے۔ کچھ نہیں ماما، پریشان تو مجید چودھری بھی ہو چکے تھے۔ ان کو لگا تھا اب سب ٹھیک ہو جائے گا، پر یہ سب سعد وہاں اکیلی ہے۔ رانیہ سعد ابھی کچھ کہتا ہے۔ رانیہ ایک چھوٹے سے پپی کے ساتھ اندر داخل ہوئی جو آگے آگے اور رانیہ پیچھے پیچھے تھی۔ یار رانیہ، ابھی تو ایموشنل سین شروع ہوا تھا، آپ اتنی جلدی آ گئی؟ سعد بولا تو مسز مجید اور مجید چودھری نے سعد کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ سوری، وہ یہ اندر بھاگ آیا۔ اور رانی اسے ہاتھوں میں تھام کر پیار کرتے ہوئے بولی، میں بچا گیا۔ مسز مجید آگے بڑھ کر رانی کو اپنے ساتھ لگا کر بولی، یعنی یہ بھی میرا ساتھ آیا؟ سعد نے مجھے گفٹ لے کر دیا۔ رانیہ بچوں سے خوشی لی بولی، جی بیگم، یہ میں 6 ماہ پہلے آرڈر دے رکھا تھا، پر آپ گم گئے تھے، ورنہ بہت پہلے دے دیتا میں۔ ساتھ پپی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جس پر آرانیہ مسکا دی، جو بھی ہے کیوٹ ہے نانی۔ جی بالکل، میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ مسز مجید آرانیہ کو ساتھ گیا خوش ہوتے ہوئے بولی۔ مجید چودھری کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اب رخصتی کی تیاری کریں، آپ کی بیٹی مان گئی ہے۔ اور ساتھ مجید چودھری کو سے گھوٹے ہوئے بولے، آرانیہ چاہتی ہے ایسا، پھر ہم دونوں یونیورسٹی سٹارٹ کریں گے۔ ساتھ ہنستے ہوئے بولا تو سبھی مسکرا دیے۔ آرانیہ کی مرضی ہے تو پھر اور آرانیہ یونیورسٹی بھی جائے گی۔ جی بابا جائے گا۔ ساتھ آرانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو سر کو جھکا شرما رہی تھی۔ تبھی ساتھ کا فون رنگ ہوا۔ کیا بات ہے ہادی، سب ٹھیک ہے کیا؟ میں ابھی آتا ہوں۔ ساتھ دوسری طرف کی بات سن کر بولا، کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ مجید چودھری پریشانی سے بولے، جی بابا، ہادی کی بہن کی طبیعت نہیں ٹھیک، میں ہاسپٹل جا رہا ہوں ہادی کے پاس۔ ساتھ بولے، اوکے، دھیان سے جاؤ، اگر کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو ہمیں بتا دینا۔ جی ضرور، اب میں چلتا ہوں۔ ساتھ آرانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دیکھتے ہوئے اسمائل پاس کرتے ہوئے ایک آنکھ دبا کر بول کر وہاں سے نکل گیا۔ رانیہ پیچھے سے مسکا دیا، اچھا لڑکا ہے ہادی، اس دن ہادی نہ ہوتا تو ساتھ میرا۔ مجید بولتے ہوئے چپ کر گئی۔ اللہ ہمارے بچے کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ مجید چودھری بولے تو صاحب نے دل سے دعا کی تھی۔ اور رانیہ، آپ آرام کر لو، روم میں جا کر اسے بھی لے جاؤ۔ مسز مجید بولی تو رانیہ سر ہلا کر وہاں سے چل گئی۔ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہو گیا، مسز مجید کہتے ہوئے مسکا دی، جانے بغیر کے وقت کیا فیصلہ کر کے بیٹھا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ زمل کو ساتھ ہاسپٹل بھاگتے ہوئے آیا تھا جہاں پہلے ہادی کھڑا تھا۔ پتہ نہیں یار، گر گئی تھی تو میں اسے یہاں لیا، ابھی ڈاکٹر چیک کر ہیں، اس نے ٹینشن لی ہے۔ ہادی پاس ہی بینچ پر پریشان سا بیٹھے ہوئے بولا، میڈیسن نہیں لی ہوگی اس نے؟ کہا بھی نہیں میڈیسن مت چھوڑنا، پر یہ لڑکی مجھے تانگ کرتی ہے، ضد میں آ کر کرتی ہے سب۔ ہادی پریشانی سے بولا، کس چیز کی میڈیسن؟ ساتھ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر، زمل کو ہارٹ کا پرابلم ہے، روزانہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، پر یہ لڑکی بالکل بھی احتیاط نہیں کری۔ ہادی پریشان سا دیوار کے ساتھ سر ٹکا گیا۔ سوچتا یار، اللہ اسے صحت دے، ساتھ تجھ سے کچھ مانگو ضرور یار، دوست نہیں بھائی ہے تو میرا۔ ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ آ کر بولا، جی آپ پیشنٹ کے ساتھ ہے؟ تبھی ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ جی ہم ہی ہیں۔ ہادی بولا، آپ کیا لگتے ہیں اس کے؟ جی میں بھائی ہوں اس کا۔ سب ٹھیک تو ہے؟ ہادی کے لہجے میں پریشانی تھی۔ جی سب ٹھیک ہے، پر اب آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے، ان کی طبیعت بگڑی ہے، ان کو ایسا کوئی دکھ نہ جس سے ان کی حالت اور بھی خراب ہو۔ ڈاکٹر ان کی طرف دیکھتے ہوئے بول کر وہاں سے چلا گیا۔ کیا بہت سیریس ہے زمل؟ ساتھ کو اب سب سن کر افسوس وہاں بہت زیادہ دل میں لے لی ہے۔ اس نے ایک بات، ہادی دوبارہ وہیں بیٹھ گیا۔ کیا مطلب؟ کون سی بات؟ اسے کسی سے محبت ہو گیا ہے۔ ہادی کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں اس کی آنکھوں کو پڑھنے لگا ہوں، وہ پاگل ہو رہی ہے ساتھ، وہ مر جائے گی اگر ایسا ہی رہی تو۔ آج تجھے اسی سلسلے میں بلایا میں نے۔ کیا بات ہے؟ کون ہے وہ؟ بتاؤ تو ہم بات کرتے ہیں اسے۔ کیا پتہ وہ مان جائے۔ ساتھ نے ہادی کو بے بس دیکھ کر کہا، نہیں مانے گا۔ ہادی تلخ مسکرایا، کیوں؟ ہم بات کریں گے، مان جائے گا؟ زمل کی زندگی کا سوال ہے، اگر ایسا ہوا تو وہ ضرور مان جائے گا، کسی کی زندگی بچانے کے لیے مان ہی سکتا ہے۔ ساتھ کا لہجے میں امید تھی، ساتھ وہ تم سے پیار کرتی ہے اور وہ تمہیں پانا چاہتی ہے، تم مان جاؤ گے؟ نکاح میں ہو تمہارا رانیہ کے؟ ہادی سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ساتھ وہیں سن سا رہ گیا تھا۔ بار بار زمل کا کیئر کرنا اور اسے عزت دینا یاد آنے لگا۔ اس کی نظریں بولتی تھی، پر ساتھ نے کبھی دھیان نہیں دیا، اپنا وہم جان کر اگنور کر دیتا تھا۔
ہے کوئی جواب تمہارے پاس؟ دو گے میری بہن کو نہیں زندگی؟ ہادی اس کی طرف دیکھا تنزیہ بولا۔ سعد کو چپ سے لگے دل میں صرف اور صرف ارانیہ کی محبت تھی، پر محبت پر انا باری ہونے لگی تھی۔ کرو گے میری بہن سے شادی؟ بتاؤ کرو گے میری بہن سے شادی؟ بناؤ گے اسے دوسری بیوی؟ دو گے اسے ہر حق؟ بتاؤ سعد۔ بچا لو گے میری بہن کو زندگی؟ سعد بتاؤ، سعد بتاؤ، ایک بھائی ہونے کے ناطے میں بھیک مانگنے کو تیار ہوں تم سے، میری بہن کی زندگی بچا لو سعد، میری بہن کو اپنا لو۔ ہادی بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ہادی میں کیسے؟ میں ارانیہ سے نہیں ہوگا تم سے سعد، نہیں ہوگا، مجھے پتا تھا میری بہن کی شادی زندگی ہی اتنی تھی، مرنے دو سے۔ ہادی اسے کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر روم کی طرف بڑھ گیا جہاں زمل تھی۔ سعد چپ سا وہیں بیٹھ کر رہ گیا، کہیں سوچی تھی جو ذہن میں ڈیرا کیے ہوئے تھے کسی کی زندگی کا سوال ہے، وہ مر جائے گی سعد، ہادی کی بہن ہے، وہ تیرا سب سے اچھا دوست ہے، اس نے تجھے تب بچایا تھا جب تو مر جاتا، آج ہادی نہ ہوتا تو میں بھی نہ ہوں، تو آج اس کے احسان کا بدلہ۔ سعد وہیں سر پکڑ کر بیٹھ۔ سعد کا بہت زبردست ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو ہادی نے اس کی جان بچا لی تھی، ورنہ وہ بائک کے ساتھ کھائی میں گر جاتا۔ سعد اٹھا تھا اور اندر گیا۔ سعد وہ مر ہی ہے، ہادی بولا تو سعد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں تیار ہوں۔ سعد نے یہ بات بہت ضبط سے کی تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا سچ میں تم زمل سے نکاح کرو گے؟ ہادی اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی سے بولا، ہاں بالکل، میں زمل سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سعد بامشکل مسکرا کر بولا، تھینک یو سو مچ سعد، تھینک یو سو مچ۔ ہادی نے اسے گلے سے لگا لیا۔ سعد پوری رات باہر گزار کر آیا تھا، تھکا سا۔ جب صبح گھر داخل ہوا تو مسز مجید کی آواز ڈائننگ ایریا سے آ رہی تھی، وہاں سبھی مل کر ناشتہ کر رہے تھے۔ سعد بھی آ گیا۔ جب سعد اندر داخل ہوا تو مسز مجید مسکراتے ہوئے بولے، رانیہ، مسز مجید چودھری، مسز مجید سبھی وہاں موجود تھے۔ رانیہ بھی سعد کو دیکھ کر مسکرائی۔ آ جاؤ سعد، ناشتہ کرو، پھر آج ہم شاپنگ پر جائیں گے، تم دونوں کی شادی کی شاپنگ کرنے۔ مسز مجید بولی تو رانیہ شرم سے سر جھکا کہ مجھے بھوک نہیں ہے ماما۔ سعد وہیں کھڑا تھا، سب ٹھیک تو ہے؟ مسز مجید سعد کا تھکا سا انداز دیکھ کر بولی، آلیان اور صالح بھی آنا چاہتے ہیں پر صالح کی طبیعت نہیں ٹھیک اس لیے نہیں آ سکے۔ چلو تم تھوڑا آرام کرو، پھر اٹھ کر ہم تینوں شاپنگ پر جائیں گے، دن تھوڑے اور کام بہت زیادہ۔ مسز مجید سعد سے بولی، ماما ماما۔ جی سعد بولا۔ مسز مجید نے اس کی طرف دیکھا، مجید چودھری بھی اسے دیکھنے لگے اور رانیہ کا دھیان بھی اس کی طرف گیا۔ میری شادی ہوگی پر کیا کچھ خاص انتظام کرنا ہے؟ مسز مجید اسے دیکھتے ہوئے شرارتی ہنسی، نہیں پھر سب ٹھیک ہے ماما۔ ماما میری شادی ہوگی پر رانیہ کے ساتھ نہیں، زمل کے ساتھ، سعد بولا تو رانیہ جس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا ایک پل میں وہی ٹیبل پر گرا۔ سعد کو دیکھ کر رہ گیا، کیا مذاق ہے یہ سعد؟ مسز مجید اس دفعہ غصے سے بولے، بابا میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں، مجھے رانیہ سے نہیں زمل سے شادی کرنی ہے، آپ سب تیاریاں کریں، میری اور زمل کی شادی کی بکواس بند کرو اپنی۔ مجید چودھری غصے سے چیخی۔ رانیہ تو سن سی بس سعد کو سن رہی تھی، آنکھوں میں جو پہلے والی چمک تھی اس کی جگہ ویرانی سی آ چکی تھی۔ بابا اگر کسی نے مجھے زمل سے شادی نہ کرنے دی تو میں خودکشی کر لوں گا، اور اس دفعہ میں بتا نہیں رہا، کر بھی سکتا ہوں۔ ماما تیاری کرے شادی کی، زمل بھی اب اسی گھر میں رہے گی، اس کا کوئی نہیں، اس لیے وہ اسی گھر میں رہے گی جب تک شادی نہیں ہو جاتی۔ سعد بولا، سب اسے دیکھ کے رہ گئے، دفعہ ہو جو میرے گھر سے۔ مجید چودھری جی، بابا یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ دادا نے ہم دونوں بھائیوں کے نام کیا تھا، اس لیے پورا حق ہے میرا اس گھر پر، آپ کیا کوئی بھی مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتا، تو بھی کرتے رہو شادی، ہم نہیں دیں گے تمہارا ساتھ۔ اس دفعہ مسز مجید بولی، تو ٹھیک ہے، میں خود کو ختم کر لوں گا اگر آپ لوگوں نے میرا اس میں ساتھ نہ دیا تو۔ سعد ابھی بول رہا تھا، رانیہ اٹھی تھی وہاں سے اور بھاگتے ہوئے اوپر روم کی طرف چلے گئے۔ سعد بس چپ سا اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ سعد کہہ دو یہ سب جھوٹ ہے، ماما زمل آتی ہے کل، تو آپ ساتھ لے جا کر اس کی پسند کی شاپنگ کروا دیجیے گا۔ سعد ان کی طرف دیکھتے وہاں سے چلا گیا۔ کیا دیکھ لیا آپ نے؟ آپ کہتے تھے کہ بدل گیا ہے، پر دکھا دیا اس نے کہ یہ نہیں بدل سکتا۔ مجید چودھری وہیں سر پکڑ کر بیٹھ کے، مسز مجید کی تو زبان جیسے گونگی ہو گئی تھی، اب کیا ہوگا؟ مسز مجید بامشکل بولی، میں مجبور ہوں، ایک ماں آج صحیح معنی میں مجبور ہو چکی ہے۔ مسز مجید روتے ہوئے وہیں ڈیسی کی، کیوں کیا سعد آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں؟ اور رانی نے وہیں زمین پر بیٹھی روتے ہوئے چلائی، کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں مجھے، کیوں کر رہے ہیں، کیوں نہیں سمجھ آتا آپ کی؟ رانیہ مر جائے گی۔ رانیہ روتے ہوئے بالوں کو نوچ رہی تھی، مر جانا چاہیے مجھے، شاید اس طرح سب کو سکون مل جائے گا سب کو۔ اور رانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے،
اسے سامنے ڈریسنگ پر پڑے فروٹ چاقو کو اٹھا لیا۔ پاگل پن بند کر دو اب، رانی پیچھے سے ساتھ کو اس کے رونے کی آواز سن گیا تھا، اور رانی کے ہاتھ سے چاقو تھامتے ہوئے بولا، ڈونٹ جائیے جہاں سے سنا آپ نے، ہاتھ بھی مت لگائی مجھے آپ۔ اور رانی ساتھ کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے دھکا دیتے ہوئے چلائی، دھوکے باز انسان ہے آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں نا؟ سعد ارانیہ پاگلوں کی طرح روتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہیں آپ سعد؟ انکل کے تھپڑ کا بدلہ لے رہے ہیں نا؟ اس ساتھ دوسری شادی کر کے آپ بدلہ لے رہے ہیں؟ ارانیہ سے کالر سے دبوچے چیخ تھی، بولیے کیوں نہیں بولتے؟ لے رہا ہوں میں بدلہ، لے رہا ہوں ارانیہ آپ سے بدلہ، سنا آپ نے؟ سعد نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر جھٹکے ساتھ، تو پھر آپ کو مجھ سے کیا؟ میں مر جاؤں تو مرنے دیں مجھے، ارانیہ غصے سے چلائی۔ ایسے کیسے مرنے دو؟ سب الزام مجھ پر لگا کے سعد اس کی طرف بڑھ کر اسے ایک جھٹکے میں ہود کے قریب کر کے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے مرنے سے؟ ارانیہ کا دل اس کی بات سن کر زخمی ہوا، نہیں پڑے گا تھوڑا سا، اتنے عرصے میں ہمارے گھر ہمارے ٹکڑوں پر پلی ہو، تھوڑا تو پڑے گا سعد۔ ارانیہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، دل میں درد سا اٹھا تھا سعد کی بات سے، ہمارا احسان ہے آپ ارانیہ، اس لیے اس احسان کے بدلے خود کو کچھ مت کریے گا، ورنہ سب سے پہلا الزام آپ کی آنی اور انکل پر لگے گا۔ سعد اس کی کمر پر ہاتھ رکھے اسے بالکل قریب کر چکا تھا، آپ کا احسان یاد رکھوں گی ہمیشہ، خود کو کچھ نہیں کروں گی مسٹر سعد چودھری۔ ارانیہ ہنسی تھی اور درد بڑی ہنسی تھی اس کے چہرے پر، جائیے آزاد کیا آپ کو اس رشتے سے، اجازت دی آپ کو دوسری شادی کی۔ ارانیہ آپ کے لیے آج سے ابھی سے مر گئی، خوشیاں منائیے، خود باضابطہ میں آنے کی مدد کروں گی آپ کی دوسری شادی میں، اور آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے دلہا بناؤں گی۔ ارانیہ سعد کی گال پر ہاتھ کے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ارانیہ کی روتی آنکھیں اور لہجے کے ٹوٹ پھوٹ کو دیکھتے ہوئے سعد کو میرا دل 100 ٹکڑوں میں ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا، چھوڑیے مجھے۔ ارانیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چھوڑوں گا کبھی بھی نہیں، آپ میری پہلی بیوی کی حیثیت سے میرے ساتھ رہیں گے، آپ کو آپ کے کسی حق سے محروم نہیں کروں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ سعد نے اس کے بہتے آنسو کو صاف کرنا چاہا، ڈونٹ، میں آپ کو اپنے آنسو صاف کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتی مسٹر سعد چودھری، اور آپ حق کی بات کر رہے ہیں، مجھے آپ سے کسی حق کی نا امید ہے، اور نہ ہی مجھے کوئی حق چاہیے، سارے حق آپ اپنی دوسری بیوی کو دی، سنا آپ نے؟ ارانیہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولے، چھوڑیے مجھے، کل میری یونیورسٹی ہے اور مجھے تیاری کرنی ہے یونیورسٹی جانے کی۔ ارانیہ کا لہجہ ایک دم سے بے لچک اور کھردرا ہو چکا تھا، سعد نے اسے چھوڑا تھا اور پیچھے ہٹا اور چپ چاپ باہر کی طرف قدم لینے لگا، آئندہ اس کمرے میں تشریف مت لے گا گا، اور بے فکر ہے، خودکشی نہیں کرتی، آپ لوگوں کے بہت احسان ہیں، جانتی ہوں میں۔ ارانیہ اپنے بہتے آنسو کو بے دردی سے صاف کرتے مسکرائی، سعد نے مسک کر اس کی طرف دیکھا، جس کے جواب افسردگی اور نفرت تھی۔ سعد ارانیہ کے چہرے پر اپنے نفرت نہیں دیکھ پایا تھا، وہ وہاں سے باہر نکل گیا۔ ارانیہ نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا، بہت برے ہیں آپ سعد، بہت برے۔ ارانیہ وہیں دروازے کے ساتھ لگی نیچے بیٹھی چلی گئی، میری دنیا تباہ کر دیا آپ نے، ایک بدلے کے لیے سب تباہ کر دیا، سب کچھ، ایک دفعہ پھر مجھے جہاں لا کر مجھ سے بدلہ لیا۔ ارانیہ دروازے کے ساتھ سر ٹکائے روتے ہوئے اسے بولی، آج پھر سے وہ ہڈی پہنے باہر نکلا تھا، کوئی منزل نہیں تھی، قبرستان پہنچ کر ایک قبر کی طرف دیکھتے اس کی طرف بڑھا، اور رات کے بڑھتے اندھیرے میں وہ بے خوف سا اس قبر کے پاس بیٹھا، آپ کے لیے پھول لے کر آیا ہوں میں، بہت پسند ہے آپ کو، قبر سے باتیں کرتے ہوئے اس پر پھول ڈالنے لگا، آپ کے ہر مجرم کو سزا دی ہے اس بلیک مونسٹر نے، کیا سے کیا کر دیا آپ نے مجھے، ایک دفعہ لوٹ آئے، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، اس دفعہ کوئی تکلیف نہیں دوں گا، سچ میں پکا پرامس ہے میرا آپ سے، پلیز لوٹ آؤ، جانتا ہوں ہر دفعہ جھوٹ کہتا ہوں کہ نہیں دوں گا تکلیف، پر اس دفعہ جھوٹ نہیں ہے، پر اس دفعہ واپس نہیں آنے والی تھی، میری تو دنیا ختم ہو چکی ہے، بس اس آخری انسان کو مار دو، اسے ایسی سزا دوں گا، اس کے ساتھ نسلیں یاد رکھیں گے کہ اس نے میری پری کو نقصان پہنچایا تھا، آپ کا مانسٹر آپ کے پاس پھر سے آئے گا۔ خود کا کنٹرول کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا تھا، ایک دفعہ تم مجھے مل جاؤ، پھر دیکھنا ویسے ہی تڑپ تڑپ کے مرو گے، جیسے میری پری کو مارا تھا، جیسے وہ مری تھی ویسے ہی تم مرو گے، پر تمہیں تو قبر بھی نصیب نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ دھندلاتے منظر کے ساتھ وہ لڑتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا۔ السلام علیکم آنی انکل، بات کرنی ہے آپ سے۔ رات کو ارانیہ دونوں کے کمرے میں آئی تھی، دونوں بس خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے، بولنے کو کچھ نہیں تھا، سعد کی دھمکی کے سامنے مجبور تھے۔ آنی انکل، سعد کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دے دی ہے میں نے، ویسے تو ان کو اجازت کی ضرورت نہیں تھی،
اور اب مجھے کوئی اطاعت نہیں۔ اگر ان کی خوشی ہے اس شادی میں تو میں خوش ہوں، آپ کی مدد کر دوں گی۔ میں آنی شاپنگ پر ارانیہ مسکرائی، اس کے مسکراہٹ میں ڈر تھا۔ مسز مجید اور مجید چودھری ارانیہ کو دیکھ کر رہا کہ نہیں ہوگی یہ شادی۔ سن لو صاحب، اگر اسے شادی کرنی تو ہم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ خوشی سے رہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ مجید چودھری غصے سے بولے انکل پلیز ہونے دے یہ شادی، میں خوش ہوں اپنی زندگی میں اور کل سے میں یونیورسٹی جاؤں گی، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، پلیز آپ ساتھ کی خوشی میں خوش ہو جائیے۔ ارانیہ مسکرانے کی کوشش کرتے پر مسکان نہیں پاتی۔ یہ تمہارا حری فیصلہ ہے ارانیہ۔ مجید چودھری نے اس کی طرف دیکھا۔ مسز مجید چپ سی تھی۔ جی انکل، تو ٹھیک ہے ہم ساتھ کی شادی کر دیتے ہیں۔ پڑھ کیا ارانیہ ان کی بات سن کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ پر ساتھ کی شادی کے بعد آپ کی طلاق لوں گا اور آپ کی شادی میں اپنے کسی دوست کے بیٹے سے کر دوں گا۔ پلیز انکل مجھے کسی اور امتحان میں مت ڈالے، نہیں کرنی مجھے شادی۔ ارانیہ نے تڑپ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ تو ٹھیک ہے، سامان پیک اور آج ہم اس گھر کا چھوڑ کر جا رہے ہمیشہ کے لیے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ ہمارا بیٹا مر گیا۔ مجید چودھری سیریس سا بولے پر انکل تو ٹھیک ہے پھر رضامندی چاہیے مجھے دوسری شادی کی۔ اب دوسری شادی کریں گی ارانیہ؟ ٹھیک ہے انکل، میں تیار ہوں، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گی انکل۔ آپ ساتھ کو شادی کرنے دے، جو آپ کا حکم ہوگا وہی ہوگا۔ ارانیہ کا لہجہ بیگ گیا تھا۔ مسز مجید کچھ نہیں بولی تھی، بس چپ تھی، وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آنی میری ضرورت ہوئی تو بتائیے گا، ارانیہ پر مسکرا کر بولتے وہاں سے چلی گئی۔ مجید ایسا ہی ہوگا، اب میں ساتھ ارانیہ کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ ارانیہ کو اپنی زندگی کا نیا پارٹنر پسند کرنا ہوگا۔ مجید چودھری بولے تو مسز مجید نے سر ہلایا۔ زمل یہ سوپ پی لو، پھر ہمیں گھر بھی جانا ہے۔ ہادی زمل کو سوپ پلا رہا تھا۔ نہیں پینا، مجھے لے جائیے۔ اسے یہاں سے زمل چڑ کر بولی ٹھیک نہیں ہو پاؤ گے ایسے، کیا کروں گی ٹھیک ہوگا؟ زمل منہ بنا کر بولی گھر بھی جانے پھر پیکنگ کرنی ہے ہم نے۔ ہادی مسکرایا کیوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زمل پریشانی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ہم ساتھ کے گھر شفٹ ہو رہے اور کیا؟ اور کیوں بھائی؟ کیونکہ میری زمل کی شادی ہے ساتھ کے ساتھ اسی ماہ کے لاسٹ میں۔ اب یہ پی لو۔ ہادی نے اس کی طرف سپون کی تو زمل نے حیرت سے اس کے طرف دیکھتے ہوئے پی لی۔ بھائی ساتھ میں آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ زمل خوش ہوتے ہادی کے گلے لگی، جی میرا بچہ ساتھ کی اور آپ کی شادی ہے، سب مان ہے، بس آپ کے ٹھیک ہونے کا انتظار ہے اور پھر اسی ماہ کے لاسٹ میں شادی۔ ہادی بولا تو زمل خوشی کے مارے اس کے ساتھ لگی رہی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، تھینک یو سو مچ۔ زمل جس سے کھل گئے تھے۔ آج زمل اور ہادی ارانیہ کی خوشیوں پر اپنے محل تعمیر کر رہے تھے۔ چلیے زمل آ جائیے۔ ساتھ زمل کو لے کر اندر آیا۔ زمل کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ آپ بیٹھیے، میں ماما بابا کو بلا کر لاتا ہوں۔ ساتھ مسکرا کر کہتے ہوئے مسز مجید کے روم کی طرف چلا گیا۔ ماما باہر آئیے، زمل آئی ہیں۔ ساتھ مسز مجید کو بولا تھا جو پر بیٹھی تسبیح پڑھی تھی، ساتھ جاؤ یہاں سے، اوپر والا روم صاف کروا دیا ہے، وہاں رہ لے گی وہ۔ مسز مجید نے آنکھوں کو باندھ کر لیا۔ ماما باہر آئیے، زمل کے پاس اس سے ملنے۔ ارانیہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، میں ہوں آپ کا بیٹا، اور اگر آپ نہ آئی تو میں کچھ غلط کر لوں گا۔ میرے ساتھ دے عام لوگ، ورنہ آپ کا بیٹا کچھ غلط کر لے گا اپنے ساتھ۔ میں تنگ آ کے ہوں بچپن سے۔ ارانیہ نماز سن کر اپنے بیٹے کو بھی توجہ دے دیے کرے، ساتھ غصے سے بول کر باہر نکل گیا۔ مسز مجید نے افسوس سے بات ساتھ کو دیکھتے رہ گئی تھی اور خود کو سنبھالتے ہوئے باہر آئی۔ کیسے ہو بیٹا آپ؟ مسز مجید زمل کے ساتھ ہاتھ رکھا پیار بڑے لہجے میں بولی ٹھیک ہو آنٹی آپ کیسے؟ زمل مسکراہٹ بڑے لہجے میں بولی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی بالکل ٹھیک ہے، اب تو اور بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ زمل ساتھ کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی، ساتھ بھی مسکرا دیا۔ زمل آپ ایسا کریں ابھی آرام کر لیں، پھر کل جا کر مما کے ساتھ شاپنگ کر کے آنا۔ آپ ساتھ کو دن شادی کے بہت دن کم ہے۔ جی جی، زمل مسکرائی تھے۔ ساتھ زمل کو کمرے میں چھوڑ آؤ، آرام کر لے گی۔ جی ماما چلیے۔ زمل ساتھ مسکراتے ہوئے زمل سے بولا تھا، تبھی اندر ارانیہ آئے تھے۔ ساتھ کی نظر ارانیہ پر پڑی جو یونیورسٹی سے ابھی آئی تھی۔ السلام علیکم۔ ارانیہ نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے اسلام کیا۔ ارانیہ کو دیکھتے ہوئے زمل کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آئی تھی۔ ساتھ زمل گرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی تھی کہ ساتھ جس کی نظر ارانیہ کی طرف تک جلدی سے زمل کو تھام گیا۔ آپ ٹھیک ہے زمل؟ ساتھ اسے تھام کر پریشان سے بولا۔ ارانیہ نے لب بھیج لیے تھے۔ مسز مجید بھی زمل کو اور ساتھ کو دیکھ کر رہ گئی۔ زمل بیٹا آپ ٹھیک ہیں؟ مسز مجید بولی تو زمل نے سر ہلایا تھا۔ ساتھ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑی تھی، چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ ارانیہ لب بھیجے وہاں سے کچھ بولے بغیر اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ میری یہاں جگہ ختم ہو رہی ہے۔ ارانیہ طلعت صاحب مسکرا دی۔
چلے آپ کو کمرے میں لے جاؤں۔ سعد زمل کو تھامے اوپر کی طرف لے جانے لگا۔ مس آرانیہ، تم دیکھتی جو کیسے تمہیں اس گھر سے باہر پھینکتی ہوں۔ سعد زمل سعد کا ہاتھ تھامے مسکرا کر سعد کے ساتھ چل رہی تھی۔ یہ آپ کا روم ہے، یہاں آرام کریں آپ۔ زمل کو اس کے روم میں چھوڑتے ہوئے بولا۔ تھینک یو سعد۔ زمل مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، بولی جی سعد مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ تھینک یو سو مچ، بھائی نے بتایا آپ کو بھی مجھ سے بہت محبت ہے۔ میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ زمل سعد کا ہاتھ تھام گئی تھی۔ سعد اس کی بات سن کر مسکرا بھی نہ سکا۔ جی آپ آرام کریں، کچھ چاہیے تو مجھے بتائیے گا۔ سعد نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ سعد کچھ دن تک آ جائے گا، کام سے گیا ہے تو بار شادی والے دن مہندی پر آ جائے گا۔ آپ اس کو اپنا ہی گھر سمجھے۔ جی مجھے معلوم ہے، یہ میرا ہی گھر ہے اب۔ زمل خوش ہوتے ہوئے بولی۔ سعد مسکرایا۔ جی بالکل آپ آرام کریں، مجھے کام ہے۔ سعد کہتے وہاں سے چلا گیا۔ بہت جلدی آپ میرے ہو جائیں گے، صرف زمل کے ہاتھ سعد صرف ہوتی زمل کے۔ زمل خوش ہوتے ہوئے بیڈ پر گئی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا تو سعد جاتے ہوئے آرانیہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ سعد کو آرانیہ کے سسکنے کی آواز آئی تھی جو شاید واش روم میں رو رہی تھی۔ آرانیہ سعد نے جب آواز دی، واش روم میں خاموشی ہوئی تھی۔ یہاں آپ جائیے یہاں سے، آنسو کو صاف کرتے ہوئے بامشکل بولتے باہر نکلو یہاں جاؤ، جائیے یہاں سے جائیے، اپنی ہونے والی بیوی کے پاس میرے کمرے میں مت آیا کرے، سنا آپ نے، جائیے۔ آرانیہ اندر سے چیخی تھی، باہر نکلے نہیں نکلوں گی جب تک آپ یہاں، بالکل بھی نہیں آؤں گی، اوکے میں جا رہا ہوں۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز ہے تو آرانیہ نے چہرے پر پانی پھینکا اور بامشکل باہر۔ آرانیہ باہر تو ساتھ سامنے ہی دروازہ بند کیے پاس کھڑا تھا۔ روئی آرانیہ کو دیکھ کر دل کو کچھ ہوا۔ آرانیہ نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور واپس سے موٹے واش روم میں بند ہوتے سعد نے آگے بڑھ کر اسے کلائی سے تھام کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے دروازے کے ساتھ پن کیا۔ جائیے جہاں سے، پیچھے ہٹی۔ آرانیہ گھبراہٹ بڑھ لہجے میں بولی۔ میری طرف دیکھیے آرانیہ۔ سعد نے اسے تھوڑی سے تھام کر چہرہ اوپر کیا۔ کیوں رو رہی تھی؟ سعد اس کے روئے لال گالوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ سے محبت کی تھی سعد، اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی میری، اسی پر رو رہی ہوں میں۔ آرانیہ سعد کی طرف دیکھتے ہوئے نفرت بڑے لہجے میں بولی۔ اتنی نفرت؟ سعد اس کے گال پر انگوٹھا رب کرتے ہوئے بولا۔ نہیں سعد، محبت ہو یا نفرت یہ جذبات ہوتے ہیں، اور میں آرانیہ آپ کے لیے محبت تو دور کی بات، نفرت جیسا جذبہ بھی میں آپ کے لیے نہیں رکھنا چاہتی، پر آپ کی آنکھوں میں تو صرف مجھے سعد کے لیے محبت دکھائی دیتی ہے، اور وہ بھی بے تحاشا، اور یہ آنسو جو آپ کی آنکھوں سے بہ رہے یہ میری محبت کی نشانی ہے۔ سعد نے اس کے گال پر بہتے آنسو کو اپنی انگلی کی پوٹ پر لیتے ہوئے ہوا میں اچھال دیا۔ انکل نے میرے لیے رشتہ دیکھا ہے، اور آپ کی شادی کے بعد میری شادی ہے۔ آرانیہ بولی تو سعد جو آرانیہ کے چہرے میں کہیں کھو سا گیا تھا چونکا۔ یہ جو بابا اور آپ کی سوچ، یہ صرف سوچ ہی رہ جائے گی مسز آرانیہ، آپ میری بیوی ہمیشہ میری ہی رہیں گی۔ سعد کو اس کی بات سن کر غصہ آیا تھا۔ اس کو بالوں سے تھامے سرد سے لہجے میں کہا، چھوڑیے مجھے، انکل جو کہیں گے وہی ہوگا۔ آرانیہ سعد کی گرفت میں بلبلا کر رہ گئی۔ میں بھی سعد ہوں۔ سعد اس کو بالوں سے تھامے اس کے چہرے کو بالکل اپنے چہرے کے قریب کر گیا۔ سعد ڈونٹ روک سکتی ہیں؟ آرانیہ کے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر سعد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چھوڑیے، نہیں ہے حق آپ کا، مجھ پر پورا حق رکھتا ہوں، کہتے ہوئے سعد اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ آرانیہ اس کے کندھے پر دونوں ہاتھوں کو مارتے ہوئے اپنی پوری کوشش کر رہی تھی سعد کو دور کرنے کی۔ آپ چاہ کر بھی دور نہیں کر سکتی مسز سعد چودھری، آپ پر میرا پورا حق ہے، اور اس بات کو کوئی قانون، کوئی بھی مذہب نہیں جھٹلا سکتا۔ سعد آرانیہ سے پیچھے ہٹتے ہوئے سر سے تاثر سے بولا تھا۔ آپ بس نفرت کے لائق، سنا آپ نے، نفرت کے لائق۔ آرانیہ نے سعد کو اس سے دور دھکیلتے ہوئے چلا کر کہا۔ آرانیہ، نفرت کو یا محبت آپ بس میری ہے، اور یہ بات بابا اور آپ دونوں جان لیں، سنا آپ نے، ورنہ میں 2 منٹ نہیں لگاؤں گا، جسٹ گیٹ لاس۔ سعد اور بھی کچھ کہتا رہنے چیختے ہوئے پیچھے ہوتے ہوئے دروازہ کھولا۔ جا رہا ہوں سعد جاتے ہوئے کانکھ دبا کر بولا۔ آرانیہ نے نفرت سے رخ پھیر لیا۔ میں نہیں ہوں آپ کی، اور بہت جلدی آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کی نہیں ہوں۔ آرانیہ اپنے ہونٹوں کو رگڑتے ہوئے نفرت بڑے لہجے میں بولی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ آرانیہ جو بالکل چپ سی لاگے تھی، زمل تو پورے گھر میں ایسے پھرتی تھی جیسے وہ اس کا گھر ہو۔ آرانیہ اپنے کمرے کی ہو کر رہ گئی تھی۔ مسز مجید اور مجید چودھری بالکل چپ سے کر کے جو سعد کہہ رہا تھا وہ کر رہے تھے۔ انکل آپ نے بلوایا؟ آرانیہ مجید چودھری کے بلانے پر ان کے کمرے میں آئی۔ جی بچے، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، بیٹھو جی۔ آرانیہ صوفے پر بیٹھ کے نظریں جھکا
رکھی تھی، میرا دوست کا بیٹا، اس کا نام ہے حاتم، اور سب کچھ بتا دیا میں نے تمہارے بارے میں اس سے، اور ان کو کوئی اعتراض اور وہ سال کی شادی تک انتظار کر لیں گے، اور تم ان کو پسند بھی ہو۔ مجید بولی تو رانی نے ان کی طرف دیکھا، دل کی دھڑکن بند ہونے کو تھی، ایسے لگ رہا تھا ساتھ کا نام اگر نام سے ہٹ کے تو سانسوں کی ڈور بھی ٹوٹ جائے گی۔ جی جی انکل، جو آپ کو بہتر لگے، رانی بامشکل بولی تھی، اسے اپنی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ٹھیک ہے، کل یا پرسوں کوئی بھی پروگرام بنا لو، آپ اس سے مل لینا، اور کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لینا آپ۔ نہیں انکل، اس کی ضرورت نہیں، آپ کو جو بھی بہتر لگے، رانی لب کاٹے ہوئے بامشکل مسکرائی۔ ایک دفعہ آپ اس سے ملے، جی ٹھیک ہے انکل۔ 2 دن بعد گھر میں شادی شروع ہونے والی، رانیہ کیسے ملے گی؟ کوئی بات نہیں، ساتھ کی مہندی پر بلا لیں گے اسے، اور رانیہ بات کر لے گی۔ وہ جی چودھری بولے تو رانی کی آنکھوں میں کئی آنسو آئے تھے۔ جی انکل، جو آپ کو بہتر لگے۔ اپنے آنسو کو کنٹرول کرتے بامشکل مسکرا دیجیے، آپ آرام کرو، صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے آپ کو۔ وہ جی چودھری بولے، جی بہتر، معاف کر دینا ہمیں۔ رانیہ جانے لگی تھی کہ مجھے چودھری کی آواز آئی۔ رانیہ کچھ نہیں بولی تھی، بس چپ چاپ وہاں سے اٹھی تھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے سے باہر نکلی تو شبد کا پیمانہ لبریز ہوا، کئی آنسو چہرے پر بہہ نکلے۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے سعد کو تم سے، کبھی بھی محبت ہی نہیں۔ رانیہ چاہ رہی تھی کہ زمل سیڑھی میں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رانیہ نے اسے گڑ کر دیکھا تھا اور وہاں سے سٹائل پر ہو کر جانے لگی، کیا ہوا؟ رانیہ کو رونا آ رہا ہے، ہاں ہاں ہاں، اوپس ابھی تو بات ہے، آگے آگے دیکھو، اس گھر سے باہر کیسے پھینکتے ہو میں تمہیں؟ یہ میرا گھر، ساتھ صرف میرے ہیں، صرف میرے۔ زمل نفرت سے پھنکاری کی تھی، جسٹ شٹ اپ، جاؤ جا کر ساتھ کو سنبھالو۔ رانیہ کے لہجے میں نفرت تھی، وہ زمل کو دیکھتے ہوئے کہہ کے اس کو بازو سے پیچھے کرتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ زمل سامنے آتے ہوئے ساتھ کو دیکھا تھا اور گرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے جلدی سے سہارا لیا۔ زمل آپ ٹھیک ہے؟ ساتھ جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ جی جی بس، رانیہ پتہ نہیں مجھے دھکا دے کر گئی ہے، بس میں نے تو اتنا کہا تھا کہ ہم دونوں ساتھ کے ساتھ خوش رہیں گے۔ زمل بھرپور ایکٹنگ کرتے معصوم بن رہی تھی۔ اسے چھوڑیے، آپ چلیے میرے ساتھ۔ آرام سے صوفے پر بیٹھے سعد اس کا ہاتھ تھام کر اسے لاؤنج کے صوفے کی طرف لے گیا۔ رانیہ اوپر کھڑی سب سن اور دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو سعد، آپ نے کھانا کھایا؟ جی کھا لیا، ماما نے دے دیا تھا، آپ کو برا تو نہیں لگا؟ زمل اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے، کچھ کس چیز کا؟ سعد ہو جا آپ کی ماما کو ماما کہنے کا؟ نہیں بالکل بھی نہیں، آئندہ مجھے کہنا ہے تو سوچا آپ سے ہی شروع کر دو، اچھا ہے نا؟ زمل نے سعد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سعد مسکرا دیا، سعد کی نظر اوپر گئی تھی جہاں رانیہ اس سے ہی دیکھ رہی تھی، پر سعد کے دیکھنے پر جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ رانیہ آج بھی یونیورسٹی اکیلی تھی، سعد کے ساتھ زمل تھی، اسی لیے وہ اکیلی ہی پوائنٹ سے آگے ابھی بھی اپنی کلاس لے کر باہر نکلی تو سامنے ہی گراؤنڈ میں کھڑے زمل کو اور سامنے کھڑے سعد کو دیکھا۔ چاروں اطراف لوگ جمع ہو رہے تھے، رانیہ کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، پر کیا کرتی، دل کو درد دینے الگ کوئی اور نہیں اپنا ہی تھا۔ آج میں سب کے سامنے سعد کو پرپوز کروں گی اور وہ نہ نہیں کریں گے۔ زمل خوش ہوتے ہوئے خود سے بولی تھی اور گراؤنڈ کی طرف گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسی وقت رانیہ کلاس سے باہر آتی ہے۔ رانیہ کو اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکلتے دیکھا تو زمل کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی اور سعد کے پاس جا کر اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ کیا بات ہے زمل؟ سعد نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ میں آپ کو پرپوز کرنا چاہتی ہوں، آپ کو پوری یونیورسٹی کے سامنے اناؤنس کرنا ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔ زمل طرح کا بولی، زمل ہماری شادی ہے 2 دن میں، تو پھر یہ سب تماشا کیوں؟ ساتھ کو اس کی بات سن کر غصہ آیا، یہ تماشا نہیں، محبت میری اور ساری یونیورسٹی کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ میرے ہیں، صرف میرے زمل کے۔ زمل بولتے ساتھ کے پاس ایک گھٹنا نیچے رکھتے ہیں پرپوز کرنے کے انداز میں بڑھ گئی، سعد چودھری پوری یونیورسٹی کے سامنے میں زمل آپ کو شادی کے لیے پرپوز کرتی ہوں، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ زمل کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا کر بولی۔ سامنے سے آدھی رانیہ کو اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی، آنکھیں نم ہو چکی، منظر دھندلانے لگے تھے۔ سعد کی نظر اس کی طرف بڑھتی رانیہ کی طرف گئی، اس کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ کر سعد کے دل کو کچھ ہوا۔ سعد بتائیے، مجھے شادی کریں گے؟ زمل نے بولا تو سعد رانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے زمل کے ہاتھ کو تھام کر سعد کو ہاں میں ہلا گیا، اور رانی نے ضبط آنکھوں کو بند کر لیا۔ زمل خوشی کے مارے سعد کے گلے لگی، آپ صرف میرے ہیں، صرف زمل کے۔ زمل اونچی آواز میں بولی تاکہ پاس کھڑی رانیہ بھی سن لے، بہت بہت مبارک ہو سعد چودھری۔ رانیہ نے خود کو سنبھالا تھا اور ان کے پاس آتے ہوئے اپنے آنسو کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی، پوری یونیورسٹی میں تعلق کی گونج تھی، تھینک یو سو مچ۔ زمل بوڑھا سا منہ بنا کر بولی، پر رانیہ صرف سعد کی طرف دیکھ رہی تھی، اسے ایک نظر دیکھ کر وہاں سے نکلتے ہوئے یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر چلے گی۔ جاؤ زمل، آپ کلاس لے لو اپنی جا کر، اوکے؟ زمل نے سر ہلایا تھا اور چلے گئی، سعد بھی کہتے ہوئے دوسری طرف چلا گیا اور سائڈ سے ہوتے ہوئے بیک سائڈ کی طرف گیا تھا جہاں رانیہ تھی۔
وہ جانتا تھا وہ وہیں ہوگی۔ سعد کو ارانیہ وہاں اکیلے کھڑی مل گئی جو ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ سعد نے آگے بڑھ کر اس کے آنسو کو صاف کیا۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر سعد۔ ارانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بیوی ہو میری اب، سعد نے کہا تو ارانیہ مسکرا دی۔ بیوی اور میں، ہاں ہاں، آپ دوسری شادی کریں سعد۔ 2 دن بعد آپ کی شادی۔ ارانیہ اسے کالر سے دبوچے روتے ہوئے گڑائی تھی۔ آپ میری پہلی بیوی ہمیشہ رہیں گی۔ سعد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ نہیں نہیں سعد، اس سوچ میں مت رہے گا، کچھ نہیں لگتے آپ میرے۔ آپ جیسا دھوکے باز انسان میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ جھوٹے مکار انسان ہیں آپ۔ آپ جائیے یہاں سے۔ ارانیہ اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے پاگلوں کی طرح بیہیو کرتے ہوئے اسے سے اپنے ہاتھ چھڑوا رہی تھی۔ جو بھی ہو جائے آپ بھی میرے ساتھ ہیں کہ مجھے میری دونوں بیویاں چاہیے اور آپ پر میرا پہلا حق ہے اور آپ کا مجھ پر۔ سعد اس کے چہرے پر چپکے بالوں کے لڑ کو پیچھے کرتے ہوئے بولا جو آنسو کے پانی کے ساتھ چہرے پر چپک گئے تھے۔ کوئی حق نہیں آپ کا مجھ پر، کوئی حق نہیں۔ سننا آپ نے، سو ڈونٹ ٹچ می، ورنہ آپ کی سو کالڈ ہونے والی بیوی آ جائے گی مجھے تانے دینے، اس لیے ہو سکے تو دور ہے مجھ سے۔ جو انکل نے فیصلہ کیا اب وہی ہوگا۔ اور رانیہ سعد کو نفرت بڑے لہجے میں بولے وہاں سے جان لگی۔ سعد نے جاتے ہوئے رانیہ کو بازو سے کھینچ کر دیوار سے پن کیا۔ ایک بات میری کان کھل کر سن لو مسز سعد چودھری، اگر میں اپنی آئی پر آیا نا تو آپ کے انکل کیا آنے کیا کوئی بھی آپ کو میرے ہونے سے روک نہیں پائیں گے، اس لیے نرمی سے سمجھا رہا ہوں میری ہو کر رہو، ورنہ کیا کر لیں گے آپ بتائیے۔ اور رانی جی سعد چودھری کسی کی نہیں سنتا، اتنا تو آپ جانتی ہیں نا، میں آپ کو اپنا بنانے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا اور آپ ذمہ سے پہلے میرے روم میں ہوں گی۔ سعد مانی ہزی سے کہتے ہوئے ارانیہ کو جھجکنے پر مجبور کر گیا۔ ارانیہ اپنے لب بھیج کے کچھ اور کہنا آپ نے کہ گھر چلے سعد بولا تو ارانیہ نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ مسز ارانیہ یہ یونیورسٹی ہے ورنہ یہ جو ہاتھ جھٹکا ہے میں آپ کو بتاتا اس کا انجام۔ سعد بولتے ہوئے اسے کلائی کو مروڑ کر پیچھے کمر سے لگاتے ہوئے بولا۔ ارانیہ نے درد اور سب سے آنکھوں کو بند کر لیا۔ درد نہیں دینا چاہتا آپ کو، پر آپ کے کام ایسے ہیں کہ درد آپ کے حصے میں آ جاتا ہے۔ ارانیہ نفرت ہے مجھے آپ سے سعد، نفرت۔ ارانیہ نم لہجے میں درد کو کنٹرول کر رہی تھی اور سعد چودھری کو ارانیہ سے محبت ہے، انتہا کی محبت۔ سعد جھٹکے سے اسے ہود کے قریب کیے، مسکرا کر بولتے ہوئے چھوڑ گیا۔ ارانیہ درد سے وہیں چلے گئی، کچھ باتوں کا، کچھ رویوں کا، کچھ سعد کی حرکت کا نہیں سمجھ پا رہی یہ کیسی محبت ہے یا کیسی نفرت ہے آپ کو مجھ سے۔ ارانیہ وہیں اپنی کلائی پر سعد کے ہاتھ کے نشان دیکھتے ہوئے بولی۔